میرے عزیزو بھائیو دوستو بہنوں بچیو، انسان اندر کے علم اور یقین سے چلتا ہے، باہر کے ڈنڈے سے نہیں چلتا۔ جانور ڈنڈے سے چلتا ہے، ڈنڈے سے سدھایا جاتا ہے، گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جاتا ہے، پیچھے سے ہانکا جاتا ہے، پھر آپ اس سے جو چاہے کام لے لیں۔ انسان کے گلے میں نہ رسی ڈل سکتی ہے، نہ اس کے سر پہ ڈنڈا مسلط کیا جا سکتا ہے، نہ اسے آگے سے کھینچا جا سکتا ہے، نہ پیچھے سے ہانکا جا سکتا ہے۔ یہ اندر کے علم سے چلتا ہے، اندر کے یقین سے چلتا ہے۔ جو کچھ ہے اس کے اندر ہے، غلط ہے تو اندر ہے اور صحیح ہے تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان اندر کی طاقت سے چلتا، اندر اگر غلط تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ غلط راہوں پہ چلے گا، اندر اگر صحیح تاثر قائم ہو گیا ہے تو یہ صحیح راستے پر چلے گا۔ اندر کی طاقت یہ بجلی کی طرح ہے، بجلی کی طرح۔ کرنٹ آ رہا ہے، مائک بول رہا ہے، لائٹوں میں بلب میں لائٹ آ رہی ہے، اسے پیچھے سے کاٹ دیا جائے، اب اس کی منت کریں، ڈنڈا اٹھائیں، پستول دکھائیں کہ روشن ہو جا، روشن ہو جا، نہیں ہو سکتا۔ کہے گا مجھے پیچھے سے جوڑو، کنیکشن دو، مجھے پاور دو، پاور ہاؤس سے جوڑو، تب ہو سکتا ہے۔ میں نہ تیرا ڈنڈا مان سکتا ہوں، نہ میں تیرے لالچ کو مان سکتا ہوں، پاور ہاؤس سے جوڑو۔ جب پاور ہاؤس سے جڑتا ہے تو ایک اشارے سے یہ پنکھا چلا ہے، یہ لائٹس چلی ہیں، یہ مائک بول رہا ہے، اور ایک ہی اشارے پر یہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ پھر یہ اشارے سمجھتا ہے، اور جب پیچھے سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے پھر آپ ڈنڈا ماریں تو وہ ٹوٹ جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ آپ اس پر ڈنڈا برسائیں، یہ بکھر جائے گا، روشنی نہیں دے گا۔ صرف ایک اس کا حل ہے، پاور ہاؤس سے جوڑنا۔ انسان کے پیچھے دو پاور ہاؤس ہیں، ایک غلط ہے، ایک صحیح ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تیرے اندر ایک تار برائی کا ہے، ایک تار اچھائی کا ہے۔ تقوی کا ذکر بعد میں ہے، برائی کا ذکر پہلے ہے۔ اس میں ایک اشارہ ہے کہ برائی کا سسٹم آپ ہی چل پڑے گا، جھوٹ بولنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، ظلم کرنے کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، بددیانتی کے لیے سیکھنا نہیں پڑے گا، تکبر کہیں سکھایا نہیں جاتا، عجب کہیں سکھایا نہیں جاتا، طمع لالچ کہیں سکھایا نہیں جاتا، نماز کا چھوڑنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، ڈنڈی مارنا کہیں نہیں سکھایا جاتا، رشوت لینا کہیں نہیں سکھایا جاتا، غلط راہوں پہ چلنا، برائی کا ذکر پہلے ہے کہ یہ خود بخود تیرے اندر چیزیں پیدا ہوں گی۔ وَتَقْوَاهَا، اچھائی تقوی بعد میں ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ چیزیں تجھے پیدا کرنی پڑیں گی، جان لگا کے، زور لگا کے، کہ ہم پیپر دے رہے ہیں، مفت کی جنت نہیں ہے، پیپر دے رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، اور کنو مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لَن يُؤْمِنَ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ من الناس وولده ووالده اجمعین۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو تو میری محبت اپنی ذات سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اور پوری دنیا کے انسانوں سے مجھے سب سے زیادہ پیار دو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کی محبت کے بغیر ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ اب محبت کا کیا پیمانہ ہے، کیا معیار ہے؟ ایک ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مختلف معیار بنائے ہوئے ہیں عشق رسول کے، محبت رسول کے، لیکن میں وہ معیار بتاؤں گا جو نہ میرا بتایا ہوا نہ کسی اور کا، وہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہوتے کون ہیں۔ تو آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے یوں
بک بھر بھر کے کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ تے لا رہا ہے، کوئی ہتھاں تے، کوئی سینے تے۔ تو آپ نے پوچھا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ کہ حبا للہ ولرسولہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھ سے محبت کرنے والا اور اللہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔ ایڈا سستا سودا نہیں ہے کہ صرف میرے وضو دا پانی تسی پی لو تے تسی میرے عاشق بن جاؤ، کہ وہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہے۔ وہ پیمانہ ہے کہ اگر تم اس پر پورے اتر گئے تو دو طرفہ کام ہو جائے گا، تم اللہ رسول سے پیار کرو گے، اللہ رسول تم سے پیار کریں گے۔ تو ہم نے فرمایا فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اس پیمانے پہ پاکستان کے 22 کروڑ انسانوں کو تولو تو چند ہزار ہی نکلیں گے، ورنہ میرے ملک پہ جھوٹ کی لعنت چھائی ہوئی ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرتا ہے وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرتا ہے، دیانتداری سے ہر ڈیل کرتا ہے۔ اس پر تولیں تو پورے پاکستان کے بازار، تجارت، سیاست، ذمہ دارہ، لین دین دھوکہ ہی دھوکہ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اس میں بھی چند سو ہی نکلیں گے جن کو اللہ رسول کے محبت کی گارنٹی ملے گی۔ تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، چاہے وہ اپنے ہوں، غیر ہوں، اچھے لگتے ہوں، برے لگتے ہوں، وہ ہمیں برا سمجھتے ہوں، لیکن اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یک طرفہ وہ تا کر دے نہیں، اسی کیوں کریے، انہوں نے سانو کدی سلام نہیں کیتا، اسی کیوں سلام کریے، وہ سانو کدی پچھڑ نہیں آئے، اسی کیوں پچھڑ جاویے۔ یہ عشق رسول کے دعوے دار تو ہو سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ خارج ہیں۔ یہ بھی ہمارا سارا معاشرہ میں دیکھتا ہوں تو انتقامی معاشرہ ہے۔ ہمارے علاقے کی مثال ہے جی، قدمہ دے قدم ہون دن، کیا مطلب کہ جو ہمیں پوچھنے آئے گا ہم بھی پوچھنے جائیں گے، جو ہمیں سلام کرے گا ہم بھی سلام کریں گے، جو نہیں کرے گا تو ایسا کیوں کریے۔ یہ میرے ملک کے اخلاق یہ ہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے محبت کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ کمانے دو لوگوں کو حرام، بھاگنے دو ان کو دنیا کے پیچھے، موت انہیں زیر و زبر کر دے گی اور موت تمہیں عزت کے تاج پہنائے گی، انہیں موت تباہ و برباد کر دے گی، ان کی اولادیں بھی ان کی قبروں پر جا کر دو لفظ پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گی، اور تم اللہ کو راضی کر کے جاؤ گے تو لاکھوں لوگ تمہارے لیے قرآن پڑھنے والے ہوں گے، تمہارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں گے، تمہارے لیے اٹھ کے اللہ سے مانگنے والے ہوں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ اس کے رسول کا صحابہ میرے نبی وضو فرما رہے، صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے اور پی رہے تھے۔ آپ نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے کہ یہ آپ کی محبت میں۔ تو آپ نے کہا میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے، میں بتاؤں مجھ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ میرا سارا پاکستانی فیل ہو گیا، کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، ورنہ بھاگتے رہو، نہ تمہیں کوئی عورتوں میں سچا ملے گا، نہ کوئی تمہیں مردوں میں سچا ملے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو ہمیشہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ دیانت سے کام کرے، دھوکہ نہ دے،
کسی کو دھوکہ نہ دے. مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو کسی کو دھوکہ نہ دے, جو کسی کو دھوکہ نہ دے, کسی کو مسلم غیر مسلم کسی کو دھوکہ نہ, سچ بولے, مسلم غیر مسلم سب کے لیے. اور مجھ سے پیار کرنے والا وہ ہے جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو, چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو میرے عزیزو, ہماری ایک بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. اللہ کو پہچانو کیسے؟ محمد الرسول اللہ, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پہچانو, ان کو پڑھو اللہ کے واسطے. یہ بچیوں سے کہتا ہوں, آپ سے سب سے کہتا ہوں, چونکہ زندگی ڈگری سے نہیں گزرتی, زندگی نبی کے طریقے سے گزرتی ہے. میرے نبی کو اللہ نے کلمے کے ایسا جز بنایا کہ قیامت کا دھماکہ بھی اس کو نہیں توڑ سکتا. آپ نے معراج میں اللہ سے پوچھا, یا اللہ, ابراہیم تیرے خلیل, موسیٰ تیرے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع, عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, میرے لیے کیا ہے؟ کہا میرے محبوب تیرے لیے یہ ہے کہ قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے, جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ, آگے بولو, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ بدل سکتا ہے؟ آج آپ کا ایک پرنسپل ہے, ایک ریکٹر ہے, ایک وائس چانسلر ہے, چوتھے پانچویں سال کوئی اور آیا ہوگا تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی, پھر وہ جائے گا نیم پلیٹ تبدیل ہو جائے گی. یہی کچھ پچھلے نبیوں کے لا الہ الا اللہ نیم پلیٹ آئی, آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. نیم پلیٹ ادھر گئی, نیم پلیٹ ادھر گئی, نیم پلیٹ ادھر گئی. اب آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. قیامت کائنات کو توڑے گی, اس جوڑ کو نہیں توڑ سکتی ہے. لہذا جس علم میں جاتے ہو جاؤ, اور اس دن ہم سر اٹھا کے عزت سے چل سکیں گے جب ایک طرف ہمارا اللہ اس کے رسول سے تعلق ہو, دوسری طرف ہماری ڈگری یہاں بنتی ہو. ہمیں باہر ملکوں میں جا کے نہ ڈگری لینی پڑے. ہم علم کسی کی وراثت نہیں, ان قوموں نے جان ماری, اپنا اب بھی کھپا رہے ہیں, اب بھی کھپا رہے ہیں, تو وہ علم کی پرواز میں ہیں. ہمارے ادارے صرف کاروبار کر رہے ہیں, معافی کے ساتھ, ہمارے تعلیمی ادارے صرف کاروباری ہیں, اور تم صرف ڈگری والے ہو. بٹ ڈگری لب جاوے, تنخواہ بھی لکھ تو اتے ہی شروع ہوئے. تمہیں بھی پڑھنے کا شوق نہیں, انہیں دینے کا شوق نہیں, تمہیں لینے کا شوق نہیں ہے. تو کوئی بھی قوم اپنا سر اٹھا کے نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک اپنے علم میں خود کفیل نہ ہو. جیسے روٹی میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے, علم میں خود کفیل نہ ہو سر نہیں اٹھا سکتے. اللہ کی قسم, تمہیں تو اللہ براہ راست دے گا جب تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے علم میں لگے, تمہیں براہ راست اللہ کا علم تمہاری رہنمائی راہبری کرے گا. ادارے اور تعلیمی ادارے پیسے کے پیچھے. ہمارا ڈاکٹر سفید گاؤن میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے, ہمارا وکیل کالے کوٹ میں بہترین تاجر بیٹھا ہوا ہے. اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ مظلوم ہے, اسے یہ نہیں پرواہ کہ یہ گھر بیچ کے بیٹھا ہے, اسے یہ ہے کہ کیس کیسے لمبا کروں کہ فیس اور آتی رہے, فیس اور آتی رہے, فیس اور آتی رہے. جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو پھر اس طرح سارے کے سارے شعبے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جب عروج آتا ہے تو پھر اور طرح کے انداز ہوتے ہیں. اللہ تمہیں اپنا تعلق بھی دے اور اپنا علم بھی دے, اور جو پڑھ رہو اللہ تمہیں اس میں بھی کامل اکمل بنائے. تو اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ. اللہ کیا کہتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ. کس چیز سے روکتا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. کیا کہنا ہے؟ پوچھو محمد الرسول اللہ سے. ماں سے کیسا تعلق ہو, باپ سے کیسا تعلق ہو, بیوی سے, خامن سے, بچوں سے, استاد سے, بڑے سے, چھوٹے سے. یہ علم یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا. میں ایک انسان بنوں, یہ علم صرف میرے نبی کے دروازے سے ملتا ہے, میرے نبی کے در سے ملتا ہے, جن کو اللہ نے علم کی انتہا دے دی کہ اپنا آپ ہی دکھا دیا. باقی علم تو پیچھے رہ گئے, اللہ نے اپنا آپ ہی ظاہر فرما دیا, اپنا آپ ہی دکھا دیا. تو پیچھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, بڑی چھوٹی بات ہے. اور پتھروں سے پانی نکل آیا, انگلیوں سے پانی نکل آیا, یہ بڑی چھوٹی بات ہے. زمین سکڑ گئی, سمٹ گئی, معراج پہ چلے گئے, ہاں, اور اپنے اللہ کو دیکھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہاں سے علم لے کر آئے. یہ ہے میرے نبی کی عالی پرواز, شاندار پرواز.
کہ آپ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے جھوٹ ذلت ہے اور سچائی عزت ہے۔ تمہارا سارا ماحول کہتا ہے جھوٹ سے کام بنے گا، جھوٹ سے کام بنے گا، سچے کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی سیکھو۔ اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی تمہیں بتائے گی کرنا کیا ہے۔